بسم اللہ الرحمن الرحیم والحرام رزق، اور حرام رزق ہے۔ یہاں سے ماتن اہل سنت اشاعرہ کے موقف کو بیان فرما رہے ہیں کہ حرام پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے اور حرام رزق ہے، جبکہ معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حرام رزق نہیں ہے، رزق کا اطلاق صرف حلال پر ہوتا ہے۔ پھر شارح نے رزق کی دو تفسیریں بیان کی ہیں جو کہ اشاعرہ کے نزدیک ہیں۔ لِأَنَّ الرِّزْقَ اسم لما يسوقه اللہ تعالی إلى الحیوان فیأکلہ، اس لیے کہ رزق نام ہے اس چیز کا جس کو اللہ تعالی حیوان تک پہنچائے تو وہ اس کو کھائے۔ وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ حَلَالًا وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا، کبھی یہ حلال ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے۔ تو ایک تفسیر رزق کی یہ ہے کہ رزق وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالی حیوان تک پہنچائے اور حیوان اس کو کھائے، ایسی چیز حلال بھی ہوتی ہے اور حرام بھی ہوتی ہے۔ وَهَذَا أَوْلَى مِن تَفْسِيرِهِ بِمَا يَتَغَذَّى بِهِ الْحَيْوَانُ، اور یہ تفسیر اولا ہے اس تفسیر سے کہ رزق وہ چیز ہے جس کو جاندار اپنی غذا بنائے۔ تو وہ چیز جس کو جاندار اپنی غذا بنائے، یہ رزق کی دوسری تفسیر ہے جو اشاعرہ کے نزدیک ہے کہ رزق وہ ہے کہ جس سے حیوان غذا حاصل کرے۔ شارح فرماتے ہیں کہ پہلی والی تفسیر یعنی رزق وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی حیوان تک پہنچائے اور حیوان اس کو کھائے، یہ والی تفسیر زیادہ بہتر ہے، اور اس میں بہتری کی وجہ یہ ہے، بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رزق کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی گئی ہے۔ اور دوسری والی تفسیر اور دوسری جو تعریف کی گئی ہے کہ رزق وہ ہے جس سے حیوان غذا حاصل کرے، تو اس تفسیر و تعریف میں نسبت اللہ تعالی کی طرف نہیں کی گئی۔ تو کہتے ہیں لِخُلُوِهِ عَنْ مَعْنَى الْإِضَافَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَعَ أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي مَفْهُومِ الرِّزْقِ، کیونکہ یہ جو دوسری والی تعریف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت کے معنی سے خالی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت رزق کے مفہوم میں معتبر ہے۔ معتزلہ نے پھر رزق کی دو تفسیریں کی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ رزق ایسا مملوک ہے کہ جس کو مالک کھائے، رزق وہ مملوک ہے جس کو مالک کھائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مملوک پر حرام کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے ان کے یہاں حرام رزق نہیں ہے۔
دوسری تفسیر انہوں نے یہ کی کہ رزق وہ چیز ہے جس کے انتفاع سے شریعت نے منع نہ کیا ہو. اب حرام سے شریعت منع کرتی ہے، روکتی ہے، اس لیے حرام رزق نہیں ہے. لیکن معتزلہ کی ان دونوں تعریفوں پر اعتراض ہوتا ہے. انہوں نے پہلی تعریف جو کی کہ رزق وہ مملوک ہے جس کو مالک کھائے، تو جانور جو بھی چارہ کھاتے ہیں، جو بھی گھاس کھاتے ہیں، وہ ان کی مملوک نہیں ہوتی. تو اب یہ والی تعریف کس طرح صادق آئے گی کہ رزق وہ مملوک ہے جس کو مالک کھائے؟ تو چوپائے جو ہوتے ہیں، وہ جو بھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے مالک نہیں ہوتے، وہ ان کی ملکیت نہیں ہوتی. تو اس تعریف کے اعتبار سے کہنا پڑے گا کہ وہ رزق نہیں ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. جو بھی زمین پر ہے اللہ تعالیٰ ہر جاندار کا رازق ہے اور ہر جاندار اس کا مرزوق ہے. دوسری تعریف پر بھی اعتراض وارد ہوتا ہے کہ رزق وہ چیز ہے جس کے انتفاع سے شریعت نے منع نہ کیا ہو، شریعت اس سے نہ روکے. تو اگر کسی شخص نے ساری زندگی حرام ہی کھایا ہو تو اب یہ کہا جائے گا کہ اس نے ساری زندگی رزق ہی نہیں کھایا. حالانکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ساری زندگی رزق دیا ہی نہیں. اور یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ بات اس کے بھی خلاف ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کہنا ہرگز درست نہیں ہے کہ حرام رزق نہیں ہے، بلکہ حرام پر بھی رزق کا اطلاق ہوتا ہے. شارح فرماتے ہیں وَمَبْنَى هَذَا الْاخْتِلَافِ عَلَىٰ أَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ مُعْتَبَرَةٌ فِي مَعْنَى الرِّزْقِ. اور اس اختلاف کی بنیاد اس بات پر ہے کہ رزق کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف رزق کے معنی میں معتبر ہے. وَأَنَّهُ لَا رَازِقَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے. وَأَنَّ الْعَبْدَ يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ عَلَىٰ أَكْلِ الْحَرَامِ، اور یہ کہ بندہ حرام کھانے میں مذمت اور عقاب کا مستحق ہے. وَمَا يَكُونُ مُسْتَنَدًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ لَا يَكُونُ قَبِيحًا وَمُرْتَكِبُهُ لَا يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ. اور جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہو وہ قبیح نہیں ہوتی اور اس کا مرتکب مذمت اور عقاب کا مستحق نہیں ہوگا. شارح کہتے ہیں کہ معتزلہ اور اشاعرہ میں حرام رزق ہے یا نہیں، اس اختلاف کی بنیاد 3 باتوں پر. پہلی بات یہ ہے کہ رزق کے مفہوم میں اللہ تعالی کی طرف اضافت معتبر ہے اور اللہ تعالی کے سوا کوئی رازق نہیں، اور بندہ حرام چیز کے کھانے میں دنیا میں مذمت کا اور آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا. یہ 2 باتیں ایسی ہیں
جس پر معتزلہ اور اشاعرہ دونوں کا اتفاق ہے، دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن تیسری بات جو ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہو وہ کبھی نہیں ہوتی اور اس کا مرتکب دنیا میں مذمت اور آخرت میں سزا کا مستحق نہیں ہوتا۔ یہ تیسری بات جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ اشاعرہ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی فعل کبھی نہیں ہے، جبکہ معتزلہ اس کے قائل ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حرام کو رزق تسلیم کیا جائے اور حرام پر رزق کا اطلاق کیا جائے تو پہلی بات جو تھی کہ رزق کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت معتبر ہے، تو پھر حرام کی اضافت اور نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی۔ اور تیسری بات جو ہے جس کے وہ قائل ہیں اور اشاعرہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ حرام جو ہے پھر وہ کبھی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا مرتکب جو ہے مذمت اور سزا کا مستحق ہوگا، حالانکہ یہ دونوں باتیں جو ہیں باطل ہیں، لہذا حرام کا رزق ہونا بھی باطل ہے۔ شارح نے اس کا جواب دیا اور فرمایا وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ لِسُوءِ مُبَاشِرَةِ أَسْبَابِهِ بِاِخْتِيَارِهِ أَنَّ ذَلِكَ لِسُوءِ مُبَاشَرَةِ أَسْبَابِهِ بِاِخْتِيَارِهِ، یعنی حرام کا مرتکب مذمت اور سزا کا مستحق اس لیے ہے کہ اس نے رزق کے حاصل کرنے کے جو جائز اور حلال اور شریعت کے مطابق اسباب تھے، ذرائع تھے، ان کو چھوڑ دیا اور اس نے اپنے اختیار سے ناجائز ذرائع کو اور وہ چیزیں جو کہ مشروع نہیں تھیں ان کو اختیار کیا ہے، اس بنا پر وہ سزا کا مستحق ہوگا اور وہ مذمت کا مستحق ہوگا۔ پھر شارح فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنا رزق پورا حاصل کرے گا، چاہے وہ رزق حلال ہو یا حرام ہو، کیونکہ جس طرح حلال سے غذا حاصل کی جاتی ہے اسی طرح حرام سے بھی غذا حاصل کی جاتی ہے، اور یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آدمی اپنا رزق نہ کھائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کا رزق کھا لے، جو جس کا رزق ہے وہ ضرور اسے کھائے گا۔ اب معتزلہ نے جو رزق کی تعریف کی تھی کہ رزق وہ مملوک ہے جس کو مالک کھائے، تو یہ بات بالکل غلط ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ کسی کی ملکیت کو تو دوسرا شخص کھا سکتا ہے لیکن کسی کا رزق جو ہے وہ دوسرا شخص نہیں کھا سکتا، ہر شخص اپنا رزق کھائے گا۔